لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com الا اللہ لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ لائی کے صد احترام مولانا احمد اللہ صاحب مدد ذلہ، دیگر یہاں کے جیسے میرے مشفق و مہربان مولانا سراج صاحب مدد ذلہ، اور بھی بہت سارے علماء تشریف فرما ہے جن کے نام میں نہیں جانتا، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، سب سے زیادہ تو میں اس بستی کے نوجوانوں کو مبارکبادی دیتا ہوں جن کی پرخلوص محنتوں اور فکروں پر آج کا یہ بیان مرتب ہوا۔ ان دوستوں نے محنت کی، فکر کی، اور مولانا بتلا رہے تھے کہ نوجوانوں کی طرف سے یہ پہلا بیان ہے رات کا۔ جیسے بیانات ہوتے ہیں لیکن نوجوانوں کی فکروں سے یہ پہلا بیان ہو رہا ہے۔ میں نے جب سنا تو میں نے دل میں اللہ سے یہی کہا کہ اللہ، یہ میری سعادت مندی ہے کہ اس پہلے بیان میں میری حاضری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو ہم تمام کے لیے مغفرت کا ذریعہ بناوے، اور اس بستی کے جتنے بھی نوجوان ہیں جو ماشاءاللہ فکریں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی نوجوانی کو دین کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ انہیں دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے، شعبان کا مہینہ، جس کا کافی حصہ گزر چکا ہے، گنتی کے ایام باقی۔ اس کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر فضیلتوں کا مالک ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ شعبان کے مہینے کو تمام مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ پر فضیلت حاصل ہے، اور رمضان کو دیگر مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ کو اپنی پوری مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ بڑا مقدس مہینہ آگے آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ، اور یہ مہینہ یہ بھی فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں کہ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ ہم برسوں سے بولتے چلے آ رہے ہیں کبھی شعبان کا مہینہ ہے، پھر رمضان آئے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ شعبان کو شعبان اور رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت خود جو ہے اس کی وجہ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں انما سمي شعبان لأنه ينشعب لرمضان فيه خير كثير۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں شعبان کو اس لیے شعبان کہتے ہیں
کہ شعبان کے مہینے میں رمضان کے لیے کثیر مقدار میں بلائیاں پھیلائی جاتی ہیں، گویا رمضان کے استقبال میں، اس کے احترام میں شعبان میں برکتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ اور کیوں برکتیں نہ پھیلائی جائیں کہ رمضان ہے ہی ایسا مہینہ جو پورا برکتوں سے بھرا ہے۔ اللہ کا مہمان ہے نا، رمضان تو کیا ہے؟ اللہ کا مہمان۔ تمہارے گھر پر کوئی مہمان آتا ہے، تم استقبال کرتے ہو، احترام کرتے ہو، اکرام کرتے ہو، قسم کی چیزیں لا کر رکھتے ہو، رکھتے ہیں کہ نہیں؟ ہم ایک معمولی سا مہمان آ جائے تو ڈھیر ساری چیزیں لا کے رکھتے ہیں، یہ تو اللہ کا مہمان آ رہا ہے اور اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، تو اس کے استقبال میں شعبان میں کیوں برکتیں نہ پھیلائی جائیں؟ وَإِنَّمَا سُمِّيَ رَمَضَانَ لِأَنَّهُ يَوْمَ ذُو الجُّنُونِ۔ آپ فرماتے ہیں رمضان کو اس لیے رمضان کہتے ہیں کہ رمضان میں اللہ اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ گویا رمضان کا مہینہ بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کا مہینہ۔ اے لوگوں ذرا سوچو نا، رب کتنا کریم ہے، وہ کتنا رحیم ہے۔ ہم قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں، اسے ناراض کرتے ہیں، اور وہ ہماری مغفرت کے لیے برکت والا مہینہ لا رہا ہے۔ وہ کریم ہے کہ نہیں؟ ورنہ اس کو کیا پری ہے کہ ہم قدم قدم پر اسے ناراض کرتے ہیں، قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں، ورنہ اس کے یہاں سے نعمتوں کا تو یہ حال ہے کہ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم میرے احسانات اور میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں میں نے تم کو دے رکھی ہیں، بارش کے قطروں کے مانند نعمتیں اوپر سے ہم پر گر رہی ہیں اور ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم ہماری حالت دیکھیں کہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کریں۔ رب العالمین خود فرماتے ہیں لوگوں تمہارا حال بھی بڑا عجیب ہے، میں نے تمہیں ہزاروں نعمتیں دے رکھی ہیں جس کا تو تم کبھی ذکر نہیں کرتے، اور اگر تمہیں کوئی شکایت پہنچ جائے، تکلیف پہنچ جائے تو لوگوں میں بیٹھ کر میرا شکوہ کرتے ہو۔ یہی حال ہے کہ ہزاروں نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے، بے شمار نعمت، تو اس کا بندہ کبھی ذکر نہیں کرتا کہ اللہ نے مجھے الحمدللہ یہ دیا وہ دیا، لیکن جب تکالیف شمار کرانے کے لیے بیٹھے گا تو ڈھیر ساری تکلیفیں شمار کرائے گا کہ یار آؤٹ થઈ ગયું ને આ જરાક એમ થઈ જાય એમ ہوتا ہے۔ آدمی اپنی تکالیف کو شمار کرواتا ہے، لیکن رب العالمین نے جو اس کو نعمتیں دی ہیں اس کا کوئی احسان نہیں، اس کی کوئی گنتی نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے مجھے الہام کیا کہ آپ لوگوں سے کہہ دو کہ اے لوگوں، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تم لوگوں میں بیٹھ کر میرا شکوہ کرتے ہو، میری شکایت کرتے ہو، لیکن میں رب العالمین جب تمہارے دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے آسمان پر آتے ہیں تو میں فرشتوں کے سامنے تمہارا شکوہ نہیں کرتا ہوں۔ وہ رب کتنا کریم، کتنا مہربان ہے وہ رب۔
اے لوگوں ذرا سوچو نا پروردگار عالم کتنا کریم ہے بندوں پر. بندے قدم قدم پر اسے ناراض کرتے ہیں لیکن وہ نعمتوں میں کمی نہیں کر رہا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے ہماری نعمتوں میں کمی ہو گئی ہو. کبھی ایسا ہوا کہ کوئی گناہ کیا ہو اللہ نے آنکھوں کی روشنی چھین لی ہو؟ وہ اس پر قادر ہے کہ نہیں؟ بھئی جس اللہ نے ہمیں آنکھوں میں روشنی دی ہے، زبان میں بولنے کی طاقت دی ہے، کانوں میں سننے کی طاقت دی ہے، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ہم اس کی نافرمانی کریں تو ان نعمتوں کو چھین لیں؟ جو دینا جانتا ہے لینا نہیں جانتا، لیکن یہ اس کا احسان ہے کہ وہ ڈھیر ساری خطاؤں کے باوجود بندوں سے نعمتوں کو چھینتا نہیں ہے. بندہ چاہے قدم قدم پر گناہ کرتا جائے، ناراض کرتا جائے، لیکن وہ نعمتوں کو چھینتا نہیں. اللہ اکبر. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے مجھے الہام فرمایا کہ تو لوگوں سے کہہ دے، اے لوگو تمہیں کیا ہو چکا ہے کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو تنہائی تلاش کرتے ہو، کمرے میں چلے جاتے ہو اور کمرے میں جانے کے بعد اس کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر لیتے ہو. مطلب یہ ہے کہ وہ تمام دروازے بند کرتے ہو جہاں سے دنیا والے دیکھتے ہیں اور وہ دروازہ کھلا چھوڑ دیتے ہو جہاں سے میں رب العالمین دیکھتا. ایسا ہو رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں کیا دیکھنے والوں میں ہی سب سے زیادہ کمزور ہوں تمہارے یہاں کہ جن کو تم طاقتور سمجھتے ہو ان کے دروازے تو بند کرتے ہو اور مجھے کمزور سمجھتے ہو کہ میرا دروازہ کھلا چھوڑ رہے ہو اور اطمینان سے شوق کے ساتھ گناہ کر رہے ہو. رب العالمین کتنا کریم ہے کہ اتنے سارے گناہوں کے باوجود کبھی بھی ہماری نعمتوں کو کم نہیں کر رہا. توحید-سنت.com رب العالمین کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے. اے لوگوں ذرا سوچو نا، ہم تو اسے ہر وقت ناراض کرنے کی فکر میں رہتے ہیں. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہر وقت خطائیں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں اور بندہ یوں سمجھتا ہے کہ اب تھوڑا سا تو گناہ ہے، کیا حرج ہے، پھر معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے. کچھ لوگ تو اس نیت سے بھی گناہ کرتے ہیں کہ چلو ابھی گناہ کر لیتے بعد میں توبہ کر لیں گے، کیا حرج ہے. بزرگوں نے فرمایا کہ گناہ چھوٹا سا ہو، یہ چھوٹا سا گناہ بھی انسان کے لیے جہنم میں جانے کا کافی. ہم لوگ سمجھتے نہیں کہ اعمال کا کیا اثر ہوتا ہے. اعمال ہم جو کرتے ہیں اس کے اثرات. مصر میں ایک بہت بڑے اللہ والے تھے. ایک مرتبہ حضرت جمعہ کے دن نکل رہے تھے، راستے میں چپل ٹوٹ گئی. اب میں اور آپ ہوتے تو فوراً خیال کرتے کہ پرانی ہو گئی، ٹوٹ گئی، نہیں لے لیں گے، کیا رہے. ہمارے یہاں کبھی یہ ہوتا ہی نہیں کہ یہ تکلیف آئی تو گناہ کی وجہ سے ہو گئی، جانی نہیں ہے. آخرت کا استحضار ہی نہیں ہے. دنیا ذہنوں پر چھا چکی ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت کرے. چپل ٹوٹ گئی تو فوراً سوچا کہ آخر یہ چپل کیوں ٹوٹی، کیا وجہ ہے. اب گناہ کا تو تصور بھی نہیں تھا کہ گناہ کا خیال کرتے
فوراً سوچا کہ آج کوئی عمل چھوٹ گیا ہے۔ سوچتے انہیں خیال آیا کہ ہاں آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن جمعہ کے لیے غسل کرنا فرض ہے۔ برابر فرض ہے۔ تو آپ کی بستے میں بہت سارے علماء ہیں، ان کی خدمت میں جایا کرو، ان سے پوچھا کرو کہ جمعہ کا غسل فرض ہے کہ واجب ہے۔ کوئی آدمی اپنی عورت سے ہم بستری کرے، اپنی ضرورت پوری کرے، یا عورت نہیں ہے احتلام ہو گیا، تو اس صورت میں تو غسل فرض ہوتا ہے۔ جمعہ کا غسل سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے، کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں۔ حضرت سوچنے لگے کہ آج جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کا غسل جمعہ کے لیے کرنا سنت تھا، لیکن جلدی میں یہ غسل کرنا چھوٹ گیا۔ بس یہ اسی کی نحوست ہے کہ اس سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے آج میری چپل ٹوٹ گئی۔ یاد رکھیے، ہم جو چھوٹے موٹے اعمال کرتے ہیں، ان عملوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ عمل اچھے ہوتے ہیں تو اس کی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں، اور عمل برے ہوتے ہیں تو اس کی ظلمات اور نحوستیں دنیا پر اترتی ہیں۔ میں تو بارہا کہتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں جتنا ہنگامہ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا واحد اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اس لیے کہ مسلمان کو اللہ نے دنیا میں رہبر بنا کے بھیجا۔ اس کی حیثیت ڈرائیور کی ہے۔ ڈرائیور گاڑی چلاتا ہو اور کچھ جھونکے لے رہا ہو تو خود تو کھدے میں جائے گا، پیچھے والوں کو بھی لے جائے گا کہ نہیں لے جائے گا؟ میں بارہا یہ مثال دیا کرتا ہوں۔ بھینس آپ نے دیکھی، سفید رنگ کی ہوتی ہیں، ہنستے ہیں یہ لوگ، پتہ نہیں یہاں کالی ہوگی۔ بھینس کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ کالا رنگ ہوتا ہے۔ بھائی ہوتا ہے کہ سیاہ رنگ کی بھینس، اچھا اس کی شکل دیکھی آپ نے؟ ہمارے یہاں ادھر یہ بروچ کے مولانا ہیں یہاں سارے، وہ جانتے ہیں ہمارے یہاں کوئی آدمی جس کا چہرہ اچھا نہ ہو اور ناز نخرے بہت کرتا ہو تو ہم یوں کہتے ہیں کہ اب تیرے تھوبڑے کا تو ٹھکانا نہیں، بھینس جیسا تھوبڑا ہے نا، نخرے کیوں کرتے ہیں؟ قدرتی چیز ہے، اللہ جسے حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ اس لیے میرے استاد بارہا جب بچوں کو دیکھتے، اب تو اللہ معاف کرے نوجوانوں کا بھی یہ حال ہے کہ عورتیں تو نزاکتیں کرتی ہیں، اب نوجوان بھی نزاکتوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، کمر بلکھا کے چلتے ہیں، قدم گن گن کے رکھتے ہیں۔ یہ حال اب نوجوانوں کا بھی ہو گیا۔ عورتیں تو اس طرح چلتی ہیں، نوجوان بھی کبھی اس طرح چلتے ہیں۔ اس لیے میرے استاد تو کبھی یہ بھی درسگاہ میں فرماتے تھے کہ یہ ہمارے طلباء کو کیا ہو گیا، اب ایسے چہرے سجاتے ہیں کہ دور سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ عورت کا چہرہ ہے کہ مرد کا چہرہ ہے، اتنا سنگھار کرتے ہیں۔ تو سنگھار اور یہ ساری چیزیں تو عورتوں کے لیے۔ خیر، بھینس کا رنگ سیاہ، چہرے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی موضوع شکل نہیں۔ اچھا کیوں لاتے ہیں ہم لوگ بھائی؟ دیوا میں بھینس رکھتے ہیں کہ نہیں کہ باہر سے دودھ آتا ہے؟ بھینس کیوں رکھتے ہو بھائی؟ اس لیے کہ اس میں گوبر بہت ملتا ہے۔ اب بکری تو کتنا گوبر دے، وہ مینگنیاں چھوٹی چھوٹی دیتی ہے، کب ٹوکڑا بھرے؟ بھینس ایک ہی مرتبہ میں ٹوکڑا بھر دیتی ہے۔ تو بھینس لانے کا مقصد کیا ہے؟ دودھ۔ کیا مقصد ہے بھائی؟ جب تک یہ بھینس دودھ دیتی رہتی ہے، مالک اس کو گھاس چارہ دیتا ہے، اناج کھلاتا ہے، نہلاتا ہے، ساری خدمت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اور جس دن یہ بھینس دودھ دینا بند کر دے،
اپنے مقصد سے ہٹ جائے، اسی دن آپ دیکھیں گے کہ رحیم میاں صبح سے گھر سے نکلتے ہیں، ہم 11 بجے پہنچتے ہیں، بھئی کہاں گئے رحیم میاں؟ تو کہ صبح سے گئے، ابھی تک آئے نہیں۔ پھر ظہر میں خبر نکالی تو ابھی تک نہیں آئے۔ عصر کی نماز پڑھ کے تفریح کرنے ادھر جا رہے تھے انکلیشور والے روڈ پر، تو سامنے سے رحیم میاں کو ہم نے دیکھا کہ بکھڑے ہوئے بال اور پراگندہ حال، رحیم میاں تھکے ماندے آ رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا، رے رحیم میاں صبح سے تمہارے گھر کا طواف کرتا ہوں، کہاں گئے تھے؟ تو رحیم میاں کہتے ہیں، ارے کیا بتلاؤں، کسائی کو تلاش کرنے گئے۔ کس کو تلاش کرنے گئے تھے؟ کسائی کو۔ اچھا، ہم رحیم میاں کو پوچھتے ہیں، ارے بھائی کیوں کسائی کی تلاش میں؟ بھینس 12,000 کی لایا، دودھ دینا بند کر دیا۔ ہمارے ادھر کہتے ہیں کہ بھینس اتری گئی، یعنی اس نے دودھ دینا بند کر دیا۔ وہ اوپر تھوڑی چڑھی تھی کہ اتر گئی، اس نے دودھ دینا بند کر دیا۔ تو ایک بھینس جب تک مقصد پر رہتی ہے، سیاہ ہونے کے باوجود، شکل کا ٹھکانا اس کے باوجود مالک اس کو نہلاتا ہے، گھاس چارہ سب کچھ دیتا ہے، لیکن یہ مالک بھی اتنا غیرت مند ہے، حالانکہ انسان کی کیا حیثیت ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا غیرت مند ہے کہ بھینس جب دودھ دینا بند کرتی ہے تو کسائی کے حوالے کر دیتا ہے۔ کس کے حوالے کرتا ہے؟ میں اور آپ جو دنیا میں آئے ہیں، مالک کا کوئی مقصد ہے ہمیں بھیجنے کا، اور وہ مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ جب تک یہ بندے اس مقصد پر قائم رہیں گے، ہم کو پتہ بھی نہیں ہے ہم سب۔ اس لیے آپ دیکھو، کئی لوگ کروڑ پتی ہیں، لیکن وہ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ مولوی صاحب صبح سے لے کر شام تک کماتے ہیں، لاکھوں روپے گنتے ہیں دن بھر میں، لیکن گھر آتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی برکت نہیں، حالانکہ لاکھوں روپے گنتے ہیں، کوئی برکت نہیں۔ یہ بے برکتی بھی ہمارا کسائی ہے، یاد رکھنا اس کو، کہ آدمی جب مقصد سے ہٹتا ہے تو اللہ سے کسائی کے حوالے کرتا ہے۔ تو اعمال چھوٹے ہو یا بڑے، اس کے اثرات ہو۔ وہ رب کتنا کریم ہے کہ اتنے سارے گناہوں کے باوجود اس نے ہمیں تندرستی دے رکھی ہے، صحت دے رکھی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک عورت کی ملاقات ہوئی جو بیچاری ہمیشہ مجھے بیٹے کی طرح رکھتی ہے، اور میں ان کو ہمیشہ خالہ کہا کرتا ہوں۔ بہت بڑے گھرانے کی عورت ہے، تقریباً 70-80 سال کی عمر ہے ان کی۔ وہ اس دن مجھے کہنے لگی کہ مولوی صاحب، میں گزشتہ کل اپنے فریز کا دروازہ کھول کے کھڑی رہی، اور میں نے فریز میں جو نعمتیں بھری پڑی تھی اس کو دیکھا۔ کروڑ پتی عورت تھی، اور 10 منٹ تک میں نعمتوں کو دیکھتی رہی، اور اس کے بعد میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ، یہ پورا فریز نعمتوں سے بھرا ہے، لیکن میری حالت یہ ہے کہ اس میں سے ایک چیز بھی میں کھا نہیں سکتی۔ اس نے ہمیں تندرستی دی ہے، کتنی بڑی نعمت۔ اور وہ خود پھر فرماتی تھی، کہہ رہی تھی کہ مولوی صاحب، جس وقت کھانے پینے کے دن تھے اور صحت تھی تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، غربت تھی، اور آج کھانے کی اتنی نعمتیں ہیں تو اب کھا نہیں سکتی۔ تو میرے بھائی، یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، آگے رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اور رمضان کو رمضان اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ رمضان میں اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن مجھے خاص تو یہ بات کہنی ہے کہ چند گناہ ایسے ہیں کہ وہ گناہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے 15ویں شعبان کی جو روایت ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رات کے وقت میں بستر میں سوئے ہوں، آتی رات ہوئی، میں نے ہاتھ پھیلایا، سرکار کو نہیں پایا۔
میں جلدی سے کھڑے ہوتی ہوں، دوڑ کر باہر نکلتی ہوں، جنت البقیع میں جاتے ہوں۔ یہ 15ویں شعبان کی روایت ہے، اور اسی حدیث سے علماء نے ثابت کیا کہ 15ویں شعبان میں اگر کوئی آدمی قبرستان میں جانا چاہے، کس طرح ضروری سمجھے بغیر، تو جا سکتا ہے، مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو عجیب ماحول ہو چکا ہے، اگر کوئی آدمی اپنی مجبوری سے قبرستان نہ گیا ہو تو بعد میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان ہی قبرستان منایا ہو۔ بولو جب بھائی فرض ہے، فرض نمازیں لوگ چھوڑتے ہیں، اس پر کوئی انگلی نہیں بتاتا کہ فرض نماز نہیں پڑھی، لیکن قبرستان میں نہ جاوے تو اس کو لوگ انگلی بنائے گا، قبرستان میں ہونے چاہتا تو بھائی فرض تھوڑا ہے۔ جیسے میں بارہا یہ بھی کہتا ہوں کہ 15ویں شعبان میں رات میں عبادت کرنی اور دوسرے دن روزہ رکھنا ہے، تو دوسرے دن اگر کسی مول صاحب نے بھول سے مسجد میں پانی پی لیا ہو تو آپ پوری مسجد کے جتنے مصلی، حالانکہ مصلیوں کا حال یہ کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا، سب گھر پر کھانا کھا کے آئے ظہر کی نماز میں، پھر بھی مول صاحب پر کہا مول صاحب تھے نے جو رکھا روزہ نہ چاہیے، مول صاحب نے کیا قصور کیا؟ یہ تو مستحب ہے، روزہ رکھنا کیا ہے؟ مستحب ہے، کوئی سنت مؤکدہ یا واجب یا فرض تو ہے نہیں کہ اس پر اس طرح تنقید کی جائے، لیکن ایک ماحول ہو چکا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں معائشہ فرماتی آپ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جا کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی رات ہے؟ آپ فرماتے ہیں عائشہ یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، اور اس رات میں اللہ اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن آگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن اے عائشہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ ایسی مبارک راتوں میں بھی بخشتا نہیں ہے۔ ان میں پہلا مشرک، دوسرے نمبر پر کینہ کپت رکھنے والا۔ آج دیکھو یہ بیماری کتنی عام ہو گئی، آج کینسر، شوگر، پریشر، یہ ساری بیماریاں ناپنے کے تو آلے نکل چکے ہیں، اور وہ آلہ رکھتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ ان کو کینسر ہے یا پریشر ہے یا شوگر ہے یا پھولا ہے پھولا۔ اب تو پتہ نہیں کتنی گنیا قسم کی بیماریاں آ گئی دنیا میں، اب وہ چکن گنیا چلی ہے۔ یہ میں تو بارہا یہ بھی کہتا ہوں کہ یاد رکھیے دنیا میں جو حالات آتے ہیں، کبھی لوگ پھولا کو گالی دیتا ہے، کوئی پھولا پردھان منتری کو گالی دیتا ہے، کوئی پھولا کو۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں ہم تو مسلمان ہیں اور ہمارے پاس تو مقدس کتاب قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا ذخیرہ ہے۔ تم کبھی حدیث تو اٹھا کر دیکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں اعمالکم اعمالکم، کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے سردار ہوں۔ آج اگر تم پر کوئی ظلم کرتا ہے کرسی پر آ کر تو یہ ظالم تمہارے اعمالوں کی شکل ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ یہ تو ہمارے اعمالوں کی شکل ہے جو کرسی پر آ کر بیٹھے ہیں، اور یہ ہمارے اعمال ہی ہم سے بدلہ لے رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں قصور ہمارا ہے کہ ہم دنیا میں رہبر بن کے آئے تھے، لیکن آج ہم ہی غافل ہو چکے ہیں، تو ہم خود بھی بے چین ہیں اور پوری دنیا کو ہم نے بے چین کر دیا۔ جس دن یہ مسلمان ایمان اور اعمال پر آ جائے گا تو مسلمان بھی پرسکون ہو جائے گا اور پوری دنیا کو بھی سکون ہو جائے گا انشاءاللہ۔
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک رات میں کینہ کپت رکھنے والے، آج دیکھو دیہات لاکھوں کی تعداد میں ملیں گے آپ کو کینہ رکھنے، خاموخواہ کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، لیکن آپس میں کینہ کپت ہے کہ نہیں؟ بیماری عام ہو چکی۔ اور تعجب تو یہ ہے کہ سر میں ذرا درد ہوتا ہے تو فوراً ڈاکٹر کی تلاش ہوتی ہے، لیکن ایسی مہلک بیماریاں کہ جو جہنم میں لے جانے والی ہیں اس کے لیے کوئی کسی شیخ کو تلاش نہیں کرتا، سب اطمینان سے بیٹھے ہیں کہ جب آئے گی دیکھ لیں گے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا آپ نے کہ ماں باپ کا نافرمان۔ آج کل تو ماں باپ کا عجیب حال بنا رکھا ہے، فیشن کے دور میں لوگ ماں باپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کیا ہے، اب یہ تو بوڑھے ہو چکے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی اولاد کہتے کہ گہرا نے ہمز نہ پڑے ماتھو کھائی جائے، لیکن جانتا نہیں ہے کہ یہ گہرے کی برکت سے تو دنیا میں آیا ہے۔ بولتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے نکلتی ہے تو اللہ ہر قدم پر ایک نیکی دیتا ہے، ایک گناہ معاف کرتا ہے اور جنت میں ایک درجہ بڑھاتا ہے۔ اور آگے تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ اولاد اپنی ماں یا اپنے باپ کے چہرے کی عقیدت اور محبت کے ساتھ زیارت کرتی ہے تو اللہ اس چہرے کو محبت سے دیکھنے پر حج یا عمرے کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ کتنا بڑا اجر و ثواب! صرف اپنے باپ کے چہرے کو یا اپنی ماں کے چہرے کو محبت سے دیکھنے پر۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اللہ اکبر، وہ تو مقدس جماعت کی سامنے بیٹھے تھے وہ، اور سرکار کا بیان ہو رہا تھا، فوراً سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے چہرے کو بار بار دیکھے تو کیا یہی اجر و ثواب ملے گا؟ کیونکہ ان بیچاروں کو تھوڑا پتا تھا کہ بعد میں ایسی اولاد بھی آئے گی کہ صبح سے شام ہو جائے گی لیکن اپنے باپ کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرے گی۔ اور میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسی اولاد آئے گی جو دوستوں کو قریب کرے گی اور اپنے ماں باپ کو دور کرے گی۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ دوستوں میں چائے کی اور کھانے پینے کی پارٹیاں دی جا رہی ہیں اور باپ دوائی کے لیے 10 کی نوٹ مانگتا ہے تو آنکھ دکھاتا ہے۔ یہ حالت ہے۔ وہ بیچارے صحابہ تھے، ان کو کیا پتا، اس لیے وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور کندھے پر بٹھا کر میں حج کے لیے لے گیا، میں نے طواف کروایا، صفا مروہ کی سعی کروائی، اس کے بعد مینا میں لے گیا، عرفات میں لے گیا، مزدلفہ میں لے گیا، رمی کروائی، یہ سارے کام پورے کر کے اللہ کے محبوب میں اپنی ماں کو گھر لے کر آیا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو یہ لوگ تھے۔ آج کل تو اولاد کا ہم نے وہاں دیکھا حال کہ نوجوان ہتے کتے لڑکے ہیں لیکن وہ جو سیاہ لوگ ڈولی لے کر گھومتے ہیں ان کے حوالے بوڑھے کو کرتے ہیں، اس ڈولی میں بٹھا دیا اور اس کو کہتے ہیں کہ اس کو چکر لگوا لے، ہم وہاں بیٹھتے ہیں اطمینان سے، 4 پیسے جیب میں آ گئے تو اب باپ کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار ہے، اور پھر گھر آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے ماں باپ کو حج کروا دیا۔ وہ ماں باپ ہی جانتے ہیں کہ کیسے کروا کے لائے۔ تو یہ مقدس جماعت تھی جن کے یہاں ماں باپ کا یہ احترام تھا۔
وہ بیچارے تھوڑے جانتے تھے کہ ایسے بھی لوگ آئیں گے دنیا میں جو اپنے حقیقی ماں باپ کو گالی دیں گے. ابھی کچھ دنوں کا واقعہ میں آپ کو سناؤں. حضرت مفتی عبداللہ صاحب کاوی دامت برکات ملینا استاد الاساتذہ جو میرے استاد محترم ہیں اور یہاں بہت سارے بلکہ آپ کا پورا گاؤں ان سے محبت رکھتا ہے. حضرت یہاں بارہا تشریف لاتے ہیں. حضرت خود سنا رہے تھے کہ بھروچ میں ایک گھر پر حضرت کو بلایا گیا جہاں تقسیم وراثت کا مسئلہ تھا. ماں باپ حیات ہیں، دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں، 4 نوجوان بیٹے اور اس میں ایک بیٹا جو سعودی سے آیا ہے اور بڑا دیندار سمجھا جاتا ہے. یاد رکھیں آج کل شکایتیں دینداروں سے ہی زیادہ ہیں. زیادہ تر شکایتیں ان لوگوں سے ہیں جو نماز کے بھی پابند ہیں، روزے کے بھی پابند ہیں، تسبیح کے بھی پابند ہیں، سب کچھ دین کے سارے کام کرتے ہیں. انہی سے زیادہ شکوے ہیں. دوسرے لوگوں کا تو ہر آدمی یوں کہنے کا مول صاحب تو جاہل ہے یار، ابھی میں چھوڑا ہوں. اس کا تھوڑا کوئی شکوہ کریں گے. شکوہ اسی کا ہوگا جو کام میں لگا ہے، جو لوگوں کی نظروں میں آتے ہیں. چوتھا لڑکا جو سب سے زیادہ دیندار سمجھا جاتا ہے، ماشاءاللہ داڑھی، لباس سنت والا، نماز کا پابند، سب کچھ. لیکن حضرت فرماتے تھے کہ میرے سامنے اپنے بوڑھے ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے صرف ملکت کے لیے. شاعر اس کو تو کہتا ہے ہوا ہے بائیں کا بائیں رہزن. رہزن کے معنی دشمن. بھائی بھائی کا دشمن ہے کہ نہیں؟ اتنا سا زمین کا ٹکڑا اگر زیادہ جاتا ہوگا تو وہ بھائی کے سامنے آستین چرائے گا اور چھری نکالے گا. بھائی کو مارنے کے لیے تیار، اتنے کے لیے. دوسروں کا تو سوال ہی کیا ہے، اپنے بھائی کو نہیں چھوڑتا. ہوا ہے بائیں کا بائیں رہزن اور حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن. اور پسر نے چھوڑا پدر کا دامن اور بہن کو بائیں ستا رہا ہے. آج ہو رہا ہے کہ اور شاعر نے ہماری نمازوں پر بھی روشنی ڈالی کہ نمازوں کا کیا عالم ہے. سب ہاتھ باندھے کھڑے صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہے کہ نہیں؟ بلکہ حال تو یہ ہے کہ امام صاحب کبھی دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہم بڑے نالائق ہیں تو لوگ کہتے ہیں آمین. ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں کہ مول صاحب کیا مانگتے ہیں. کبھی مول صاحب مانگتے ہیں اے اللہ مسجد کی چھت پر جو پنکھا چل رہا ہے جو 150 کی اسپیڈ سے چل رہا ہے اسی وقت گر جائے مسلیوں پر تو مسلی کہتے ہیں آمین. تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ گرے گا تو تھوبڑا رہے گا. تو بیچارے یہ اپنی دھن میں ہے، مولانا اپنی دھن میں مانگ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں. اور ہمارے بزرگان دین تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ اب دعائیں مانگی نہیں جاتی، اب دعائیں پڑھی جاتی. دعائیں مانگنے کا رواج ختم ہو رہا ہے، اب دعائیں پڑھنے کا رواج ہے. اس لیے آپ دیکھو لوگ دعائیں پڑھتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اس دعائیں پڑھ رہے ہیں اور مسلمانوں کو کچھ پتہ بھی نہیں کہ مول صاحب نے عربی میں کیا مانگا، بس وہ آمین آمین آمین. تو بھائی دعائیں مانگی جاتی، دعائیں پڑھی نہیں جاتی، دعائیں مانگی جاتی ہے. اور دعا کا ادب یہ ہے کہ تم جو مانگتے ہو اس کو سمجھو کہ ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں اور
حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ علینا تو لکھتے ہیں کہ عجیب بے ڈھنگی کا زمانہ آ چکا کہ 1 روپے کا سائل، 1 روپے کا بھکاری جب ہمارے سامنے آتا ہے تو اس طرح سوال کرتا ہے کہ اس کی پوری باڈی سوالی ہوتی ہے. اس کی آنکھیں دیکھو تو سوالی، اس کا چہرہ دیکھو تو سوالی، اس کا ہاتھ دیکھو. آپ نے اسٹیشنوں پر نہیں دیکھا کس طرح اس طرح مانگتے ہیں بھائی روپیہ بھائی روپیہ مارتے ہیں. آپ کو پورا متوجہ کرتے، 1 روپے کے لیے آپ کو متوجہ کرتے ہیں. اب یہ روپے کا سوالی اگر آپ سے اس طرح مانگے روپیہ تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں کہ روپیہ مانگتے ہیں اور اس طرح بے توجہی سے مانگتے ہیں. شرم بھی نہیں آتی ہم سے اس طرح روپیہ مانگتے ہو. ارے احترام سے مانگتا تو 10 دے دیا. بولتے ہیں کہ اگر مجھ سے اکرام کے ساتھ مانگا ہوتا تو روپیہ کیا 10 روپے دے دے. تو وہ رب العالمین جو احکم الحاکمین ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے کوئی آدمی کھڑا ہو نماز میں اور اس طرح تو بھی نماز بھی جاری ہے اور اپنی حرکتیں بھی جاری ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہیں اور اس طرح جمائیاں بھی لیتے ہیں بلا تکلف. ان کو کچھ احساس بھی نہیں ہے کہ کیا کرتے ہیں. تو کیا اس رب العالمین کو غصہ نہیں آئے گا کہ میں اتنا بڑا رب اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میرے سامنے مانگتے ہو؟ اور مانگتا تو اتنا ہے کہ سیدھے جنت الفردوس کی بات کرتا ہے. کہاں کی بات کرتا ہے؟ سیدھے نیچے کی نہیں مانگتا، اوپر کی مانگتا ہے، ایک دم اوپر ہائی لیول. اور حالت کیا ہے؟ کھجلتے ہوئے مانگتے ہیں. تو آپ نے رب کو کیا سمجھا ہے؟ بھئی احترام ضروری ہے کہ نہیں؟ اس لیے شاعر اس کو تو کہہ رہا ہے، سب ہاتھ باندھے کھڑے سب میں، سب اپنے اپنے خیال میں، سب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں سب میں، سب اپنے اپنے خیال میں. امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے، بس امام بیچارہ جانتا ہے کس سے نماز پڑھا. یہ آج ہماری حالت ہے، عجیب بے توجہی کا عالم ہے. کوئی فکر نہیں، کوئی دھیان نہیں، کوئی توجہ نہیں. آپ کی توجہات کی برکت سے ایک بات اس وقت میرے ذہن میں آ گئی. میرے استاد محترم استاد الاساتذہ حضرت مولانا انور صاحب قاوی دامت برکاتہ علینا، ایک مرتبہ میں مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو دفتر ہے وہاں سے باہر نکل رہا تھا، حضرت وہیں کھڑے تھے. تو میں نے حضرت سے کہا کہ مولانا آج میرا فلاں جگہ بیان ہے. تو کہا اچھا ماشاءاللہ، بہت خوشی کی بات ہے. اور پھر حضرت نے مجھے ایک مثال دی کہ دیکھو ہمارے یہاں لوگ کبھی بازار میں جاتے ہیں یا بڑے شہر میں جاتے ہیں تو وہاں سے پلاسٹک کا پلین لاتے ہیں، وہ ہوا بھرا ہوا لاتے ہیں. سعودی میں بہت ملتے ہیں. کچھ لوگ خرچ کر کے آتے ہیں، گھر میں لٹکاتے بھی ہیں. لٹکاتے ہیں کہ نہیں، وہ ہوا میں ہلتا ہے. پلاسٹک کا پلین یا اس کو ربر کا کہہ دیجئے. وہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی پلین لاتے ہیں بچے کے نام سے، لیکن بچے کا باپ اوپر بیٹھ گیا. اور پھر اس کو پوچھا جائے کہ حاجی صاحب کہاں جاتے ہو، تو حاجی صاحب کہیں کہ لندن جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہیں؟ تو کیا یہ پلاسٹک کے پلین پر بیٹھ کر کوئی آدمی لندن جا سکتا ہے؟ ہر آدمی یوں کہے گا کہ ارے پاگل ہو چکے ہو، اس کے لیے تو پاسپورٹ بنانا پڑتا ہے، ویزا لگوانا پڑتا ہے، ہوائی اڈے پر جانا پڑتا ہے، وہاں ساری انکوائری ہوتی ہے، اس کے بعد اندر آپ داخل ہوتے ہیں، پھر آپ کو اڑایا جاتا ہے اور پھر نیچے اترتے ہیں. کہیں گے کہ نہیں؟
مولانا فرماتے تھے کہ ہم اور اس آدمی میں جو پلاسٹک کے پلین پر بیٹھ کے لندن کا خواب دیکھتا ہے، ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اور پھر حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے یہ مسلمان جو عشاء کی نماز کے بعد گھر جا کے سو جاتے ہیں، یہاں سو جاتے ہیں مولانا، ورنہ میں جہاں بھی گیا خصوصاً سورت وغیرہ میں تو مشہور ہے کہ پہلے دکان، پھر مکان، پھر کھانا، پھر چوک میں چائے پئیں گے، پھر پان، پھر بیان۔ سورت میں مشہور ہے 10:30 سے پہلے بیان شروع نہیں ہوتا۔ ہمارے دیہاتوں میں 10:30 کو بیان ختم ہو جاتا ہے اور وہاں 10:30 پونے 11 کو شروع ہوتا ہے۔ اور عام عجیب مطلب کہ لوگوں کا ماحول ہو رہا ہے، خاص کر کے نوجوان طبقہ۔ بڑی عمر کے لوگ تو بیچارے تھکے ماندے سو جاتے ہیں، یا پہلے کی عادت پڑی ہے تو جلدی سو جاتے ہیں، لیکن جو نیا طبقہ آ رہا ہے ان میں یہ عادت عام ہو رہی ہے کہ 11-12 بجے تک، 1 بجے تک سڑکوں پر گھومتے رہتے، سونے کا نام نہیں لیتے۔ 1-2 بجے گھر جا کے سوئیں گے اور فجر کی نماز بستر والی مسجد میں ادا کرتے ہیں، وہیں ادا کرتے ہیں کہ مسجد میں آتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ۔ ابھی بھی مجھے کل ہی کی بات ہے، کل اجنا میں ایک صاحب بتا رہے تھے کہ مول صاحب الحمدللہ عشاء میں 100 آدمی ہوتے ہیں تو فجر میں 25 ہوتے ہیں، تو یہ 75 کہاں گئے؟ حالانکہ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی سے گھر جا کے سو جاتے ہیں، بیہودہ باتوں میں لگتے نہیں ہیں، لغویات میں پڑتے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جب بندہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے سو جاتا ہے اور فجر جماعت سے پڑھتا ہے، کتنی نمازیں جماعت سے پڑھنی؟ عشاء اور دوسری 3 بھائی وہ بھی پڑھنی ہے، حدیث میں ان دھوکہ ذکر ہے کیونکہ اس کی خاص فضیلت ہے۔ ساری نمازیں ویسے جماعت سے پڑھنی ہے، ایسا نہیں کہ دوسری میں آپ کل سے ان کو کہو کہ مول صاحب نے رات کو تو کہا ہی ہے کہ 2 جماعت سے پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ دونوں نمازیں جماعت سے ادا کرتا ہے، دونوں نمازیں جماعت سے پڑھتا ہے، درمیان میں کوئی بیہودہ کام نہیں کرتا، اللہ پوری رات عبادت کرنے کا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ کتنا اجر و ثواب؟ پوری رات۔ آپ تو اس طرح سنتے ہیں جیسے آپ کے یہاں پوری رات کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ ارے پوری رات عبادت کا اجر و ثواب نہیں کتنا ہوا؟ ابھی میں یوں کہتا کہ تھیلا بھر کے پیسہ ملتا ہے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آج سے عمل شروع کرتے ہیں۔ اس لیے میرے استاد انور صاحب یہ بھی فرمایا کرتے تھے، حدیث میں بھی ہے، کتابوں میں لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کو اگر نماز پڑھنے پر کچھ ملتا، اور مولانا یہ مثال دیتے ہیں سبق میں کہ مسجد کے جو دروازہ ہوتا ہے مین گیٹ مسجد کا، وہاں ایک آدمی کو بٹھا دے ٹیبل لے کر، جیسے شادی کے موقع پر بیٹھتے ہیں منڈپ کے مین گیٹ پر، علماء سے پوچھو کہ اس کا لینا کیسا ہے۔ خیر ابھی اس کی طرف نہیں جاتا، پھر کبھی موقع آئے گا تو کہوں گا کہ اس کا لینا اور دینا کیسا ہے۔ مین گیٹ پر ٹیبل لے کر بیٹھ جائے اور جتنی مصلی آئے سب کے نام لکھیں کہ ہاں حاجی احمد، حاجی سلیمان، حاجی محمد، حاجی رستم، حاجی فلاں، حاجی، اور جب سارے اندر آ گئے، جب سلام پھیر دی اور سنتیں پڑھ لی، اب سب جانے لگے تو ہر ایک کے نام پر ٹک کرتا جائے اور 50 روپئے دے۔ کتنے؟ 50، زیادہ نہیں، ہر نماز میں کتنے ملے؟ 50۔ تو آئندہ کل سے آپ کو دیوا کی جتنی مسجدیں ہیں ساری مسجدیں بڑی بنانی پڑے، اس کو وسیع کرنا پڑے، آپ کو پیرس لندن خط لکھنا پڑے کہ اب تو مصلی بہت بڑھ گئے، اس لیے جامع مسجد جیسی بڑی بڑی مسجدیں بنانی پڑے۔
تو میرے استاد فرماتے تھے کہ جب ایسا ہو جائے تو وہ آدمی جس کے دونوں پیر کٹے ہیں، جو سورین سے گھسٹتے ہوئے چلتا ہے، وہ بھی گھسٹتے گھسٹتے مسجد کے دروازے پر آ کر بیٹھے، اور ہم اس کو یوں کہیں کہ بھئی کیوں تکلیف اٹھاتا ہے، تیرے آنے کی کوئی ضرورت نہیں، چلے گا تو مت آ، تو وہ فوراً کہے گا کہ مول صاحب مسجد حرین تو ہوا ہے، نقد ملتا ہے، کیا مل رہا ہے بولو، نقد ملتا ہے۔ تو میرے استاد فرماتے تھے کہ یہ مسلمان جو عشاء کی نماز کے بعد گھومتا رہتا ہے اور فجر کی نماز بستر والی مسجد میں ادا کرتا ہے، تو اے مسلمانوں، تمہارا یہ ایمان جو تمہیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے بستر سے اٹھا کر مسجد تک نہیں لاتا، کیا یہ ایمان تمہیں جنت میں لے جائے گا؟ سوچنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جس ایمان پر ہم بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں، اس ایمان کو تو ہم نے اتنا کمزور اور بوسیدہ کر دیا ہے کہ وہ ہمیں بستر سے اٹھا کر مسجد تک لے جانے پر قادر ہے، تو جنت میں کیسے لے جائے گا؟ اس لیے مولانا انور صاحب فرماتے تھے کہ ایسے ایمان پر بھروسہ کر کے بیٹھنا کہ یہ جنت میں لے جائے گا، یہ ایسا ہی ہے جیسے پلاسٹک کے بلون پر بیٹھ کر کوئی لندن کا خواب دیکھ رہا ہے۔ مثال بہترین کہ نہیں برابر، اس ذہن میں اتر رہا ہے کہ نہیں؟ تو عرض یہ کر رہا تھا، حضرت مفتی عبداللہ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ لڑکا جو سب سے زیادہ دیندار سمجھا جاتا تھا، وہ اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا تھا صرف ملکت کے لیے، اور حضرت فرماتے تھے کہ بوڑھے ماں باپ گرم گرم آنسو بہا رہے ہیں، زبان سے کچھ بول نہیں سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ آہ لگتی ہے، آہ کسے کہتے ہیں؟ آہ کی تعریف یہ ہے کہ آدمی زبان سے کچھ نہ بول سکے لیکن اس کا دل اندر سے روتا ہو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، یاد رکھیے ہم جو دنیا میں محفوظ ہیں اور امن سے جی رہے ہیں، یہ ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جب میری والدہ کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، اور اللہ نے فرمایا اے میرے بندے، آج تک تو جس کی دعاؤں سے محفوظ تھا اس کی وفات ہو چکی ہے، آئندہ جب بھی قدم اٹھائے تو سنبھل کے اٹھائے۔ ہم جو محفوظ ہیں ہمارے ماں باپ کی دعاؤں سے، تو میرے بھائیوں، ماں باپ کی خدمت اور اس پر کیا ہے، مستقل کچھ واقعات تھے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں بھی تھا کہ اس کو بیان کروں گا، لیکن وقت کافی ہو رہا ہے اس لیے اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ انشاءاللہ پھر کبھی اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو انشاءاللہ ماں باپ کے کیا حقوق ہے اور ماں باپ کی دعاؤں سے کیا کچھ ملتا ہے، انشاءاللہ بڑے تفصیلی واقعات ہے، پھر کبھی سنائیں گے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میرے بھائیوں، یہ جو مبارک ایام چل رہے ہیں، آگے جو مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہم ابھی سے اس کی قدر کریں، اور یہ مبارک مہینہ کہ جس میں اللہ تعالی اپنے تمام بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے، بندوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن چند گناہ ایسے ہیں کہ جب تک اس سے توبہ نہیں کی جاتی، اللہ ان مبارک ایام کی برکت سے بھی ان گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ جس میں سے ایک تو میں نے وہ شمار کروایا، ماں باپ کی نافرمانی۔ ایک گناہ علماء نے لکھا، ٹخنوں سے نیچے پائجامہ پہننا، جو آج فیشن ہو چکا ہے، لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، اس لیے شاعر نے اس کو بھی کہا، آج ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، پائجامہ ٹخنوں سے نیچے پہننا، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہو، ورنہ اگر گناہ سمجھتے پھر کرتے ہیں کیا وجہ ہے؟ اگر گناہ سمجھتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوڑنا چاہیے، لیکن یہ چھوڑتے نہیں، الٹا بڑھ رہا ہے۔ اس لیے تو شاعر اس کو بھی کہہ رہا ہے
خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ پھرا رہا ہے، زمین بھی تیوا بدل رہی ہے، فلک دیا کے دکھا رہا ہے۔ اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ گناہ کریں اور کمال سمجھے، حرام کو بھی حلال جانے، ہے کہ نہیں؟ گناہ کریں اور کمال سمجھے، حرام کو بھی حلال جانے۔ بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ پھرا رہا ہے۔ تو یہ مقدس جو مہینہ آ رہا ہے میرے بھائیوں، اس مہینے کی آمد سے پہلے پہلے جتنے مہلک گناہ ہیں ہم اس سے سچی اور پکی اللہ سے توبہ کر لیں، تاکہ رمضان شروع ہوتے ہی ہم پر اس کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو جائیں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ آدمی، اور حدیث میں تو یہ الفاظ ملتے ہیں کہ ہلاک ہو وہ آدمی جس کو رمضان جیسا مبارک مہینہ ملا ہو اور وہ اپنی مغفرت نہ کروائے۔ یاد رکھیے، مغفرت کے لیے کچھ گناہ تو ایسے ہیں جس کا تعلق صغائر سے ہے کہ وہ بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ گناہ جو کبیرہ ہیں اس سچی اور پکی توبہ کر لیں۔ اور یہ تو وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اعمال کے بھاؤ بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت مولانا قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہ علینا فرماتے تھے کہ رمضان کا صدقہ ہے کہ اللہ رمضان میں ایک نفل نماز پڑھنے پر فرض کے برابر اجر و ثواب دیتے۔ رمضان کے علاوہ آپ پوری رات نفلیں پڑھتے رہو، فرض کے برابر اجر و ثواب نہیں ملے گا، لیکن رمضان کی یہ برکتیں ہیں کہ ایک نفل پڑھے بندہ تو اللہ فرض کے برابر اجر و ثواب دیتا ہے، اور اگر کوئی فرض ادا کر رہا ہے تو 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان آنے سے پہلے اس کی صحیح معنی میں تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی ایک ایک گھڑی کی اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر جو تراویح کا وقت ہے، عام طور پر لوگ اس میں سستی کرتے ہیں۔ ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں اور لوگ پیچھے دیوار کے ساتھ سہارا لگا کر بیٹھتے ہیں۔ کچھ لوگ خاموں کا پانی پینے جاتے ہیں، خاموں کا پیشاب وضو کریں گے، اور جب دیکھا کب امام صاحب رکوع میں جائیں گے تو دوڑ کر آ کر اللہ اکبر اور پھر رکوع۔ یاد رکھیو، یہ ہم اللہ کے کلام کی مذاق اڑا رہے ہیں، اور جب اللہ کے کلام کے ساتھ اس طرح برتاؤ ہوگا تو پھر ہم اس سے رحمتوں کی امید نہ رکھیں۔ اس لیے تراویح جو پڑھائی جاتی ہے اس کی قدر کریں، اور شروع سے لے کر آج ہی سے تمام یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہماری ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو، اور تراویح میں برابر پابندی کے ساتھ حاضر رہیں گے، اور قرآن کو محبت کے ساتھ سنیں گے۔
یہ نہیں کہ بوجھ سمجھ کر، اس لیے ہمارے یہاں تو مشہور ہے، کچھ حفاظ کرام ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے تجوید کی رعایت کرتے ہیں اور محبت کے ساتھ اطمینان سے مخارج کی ادائیگی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، تو ہمارے یہاں لوگ ان کا نام دیتے کہا تو لوکل گاڑی سے، اور کہتے تھے کیا آپ کہاں تراویح پڑھو گے؟ تو ہاں جمعہ مسجد میں وہ بھرے تراویح ہے، سپر فاسٹ، کیا کہتے ہیں سپر فاسٹ اسٹاپ نہیں، نان اسٹاپ گاڑی سے۔ ابھی کل مجھے ایک مولانا سنا رہے تھے سورت کا کہ ایک حافظ صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، لیکن لوگ تھوڑے ناراض ہیں۔ کہ کیوں ناراض ہے؟ کہ وہ سجدے میں اور جب کہتے ہیں اتحیات میں تو تھوڑا اطمینان سے پڑھتے ہیں تو لوگ اکتا جاتے ہیں، یعنی باہر گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں تو اکتاہٹ پیدا نہیں ہوتی، اور اللہ کے گھر میں پتہ نہیں کیوں اکتاہٹ آتی ہے۔ بھائی افسوس کا یہ ہے کہ نہیں، افسوس کرنے کا مقام ہے کہ نہیں ہمارے، تو اس طرح نام دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایسے حفاظ کرام کو تلاش کریں جو مخارج کی ادائیگی کے ساتھ صحت کا خیال کرتے ہوئے محبت کے ساتھ قرآن سناتے ہو۔ جتنا محبت سے قرآن سنایا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے اتنی ہی زیادہ اللہ کی رحمتیں بندوں پر اترتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔